اور مدینے میں یہی تھا، اگر منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تو علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ جگمگا اٹھتا سمجھ جاتا ہے یہ مومن ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ منافق و مومن کی پہچان میرا علی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل کیا۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور وہ علی تمام اہل ایمان کے دوست اور مددگار ہیں۔ اور یہ حدیث پاکہ اس کو معجم الکبیر میں یہ حدیث پاکہ موجود ہے۔ علی المتعال خدا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ولی الباب، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المتعال خدا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین کے درمیان کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، ان شہزادوں کو قریب کر کے، حسن و حسین کو قریب کر کے علی پاک فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اور ساتھ ان دونوں کے والدین علی و فاطمہ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور روایت جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، المعجم الکبیر، امام طبرانی نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، اور اس نکاح پر 40,000 فرشتے آسمانوں سے آئے جو گواہ بنے اس نکاح کے، جو علی پاک اور فاطمہ پاک کی نکاح کے گواہ بنے۔ وہ فرشتے کہاں سے آئے؟ آسمانوں سے آئے۔ ان فرشتوں کی کتنی تعداد تھی؟ 40,000 فرشتے آسمانوں سے آئے۔ اور شجرہ ہے طوبہ سے اللہ نے فرمایا کہ اب ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کر دو۔ تو یہ حدیث مبارکہ بڑی قابل توجہ ہے، اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی اس حدیث کو آپ ذہن میں بٹھائیں۔ جیسے آج ایک طبقہ بظاہر علی کا بڑا ذکر کرتا ہے اور حد سے گزر جاتا ہے، وہ مبالغہ کرتا ہے، علی کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ تو میرے آقا مولا نے حضرت علی پاک سے فرمایا کہ ایک قوم، اس حدیث کو بھی روایت کرنے والے خود علی پاک ہے کہ میرے پاس رسول نے فرمایا کہ ایک قوم تیری محبت میں زیادتی کی وجہ سے، افراط کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی، اور ایک اور طبقہ بھی ہے جو علی کا بغض رکھتا ہے، وہ علی کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، ویسا خارجی طبقہ ہے جو علی کا دشمن ہے، علی کا بغض رکھتا ہے، وہ پیچھے جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے سننا جواز، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے، علی پاک سے بھی محبت کرنے والے، حضور کی آل بیت سے بھی محبت کرنے والے، ہمارے عقیدے میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور اسی طرح روافض کی من گھڑت روایات، جو موضوع روایات ہیں جو بظاہر وہ شان علی میں بیان کر رہے ہیں، وہ بے سراپا فضائل جس طرح وہ بیان کرتے ہیں اپنی وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر، جبکہ در حقیقت جو علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں ان کی ذات اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ بچوں میں سے پہلے تھے جو رسول اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ 8 سال کی عمر میں، روایات میں 8 سال کی عمر میں میرا آقا مولا کا کلمہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پڑھا۔ اور حدیث یہ سبحان اللہ زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے اول من اسلم علی، پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ عند المحدثین کے نزدیک انہوں نے پھر ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا، امام ترمذی نے، محدثین کے نزدیک اول من اسلم من الرجال ابو بکر، اول من اسلم من الرجال یعنی مردوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر ہے، اور بچوں میں سے علی ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سے ابو بکر ہیں، بچوں میں سے علی ہیں، 8 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے۔ اور اول من اسلم من النساء خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور عورتوں میں سے سب سے پہلا جس نے عورت نے کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ پاک ہے۔ میرے آقا مولا کی پہلی بھی حضرت خدیجہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب قرآن کی یہ آیت نازل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ آیت مبالغہ ہے، تو انہیں کہا گیا کہ تم اپنے
اعزاء کو بلاؤ، بیٹوں کو بلاؤ، ہم کیسے بلاتے ہیں؟ دار رسول اللہ ہے رسول اللہ، آپ کیسے بلائیں؟ دار رسول اللہ، علی و فاطمہ و حسن و حسین، یہ آل بیت ہے، یہ رسول اللہ کا کرانا ہے، پاک کرانا ہے رسول اللہ کا، برتوں والا کرانا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث کے راوی ہیں، یہ خادم رسول ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ماں نے ان کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا، ام سلیم نے۔ یہ انس بن مالک 10 سال حضور کی انہوں نے خدمت کی، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت ہم نے آپ سے پلیدی کو دور کر دیا، رجس کو دور کر دیا، آپ کو پاک و صاف کر دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک رسول اللہ کا یہ معمول رہا، جب وہ اپنے حجرے سے نکلتے نماز فجر کے لیے، جب حضرت فاطمہ پاک کے دروازے سے گزرتے تو وہاں یہ فرماتے، اے اہل بیت نماز قائم کرو، آپ وہ ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے گھر والو آپ وہ ہے، وہ ہو جن سے اللہ نے پلیدی اور رجس کو دور کر دیا ہے، پاک کو صاف کر دیا ہے۔ 6 مہینے تک حضور کا یہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب فرما دو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں ایمان دیا، قرآن دیا، رب کا عرفان دیا، تمہیں جہنم سے بچایا، تمہیں جنت تک پہنچایا، میں تم سے کوئی اجرت، معاوضہ، مزدوری طلب نہیں کرتا۔ ہاں اتنی بات ہے، الا المودۃ فی القربى، کہ میری آج سے محبت کرنا، میری آج سے مودت رکھنا، الا المودۃ فی القربى۔ تو صحابہ نے پوچھا، قال یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ کی قرابت ہے کیا کہ جس کے بارے میں قرآن حکم ہے، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ جس کی مودت کا رب نے قرآن میں حکم دیا ہے، کون سی ہے آپ کی قرابت؟ تو سنو، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، میری قرابت علی ہے، فاطمہ ہے، اور میرے 2 بیٹے۔ یہ ہے مبارکہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دو، انہیں بتا دو کہ تم نے انہیں جہنم سے بچایا، تم نے انہیں ایمان عطا کیا، تم نے انہیں جنت میں پہنچایا۔ ابو بکر صدیق اکبر بنے، عمر فاروق اعظم بنے، عثمان ذو النورین بنے، یہ سب کچھ تم نے کیا، انہیں جہنم سے نکالا، انہیں علم و عرفان عطا کیا، انہیں اللہ کی پہچان عطا فرمائی۔ لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں کوئی معاوضہ، کوئی اجرت طلب، ایمان دینے کے سلے میں، قرآن دینے کے سلے میں، رب کی پہچان کرانے کے سلے میں، رب کا عرفان دینے کے سلے میں تم سے کچھ، ہاں ایک بات ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر میری آل بیت سے محبت رکھنا، حسن سے، حسین سے، علی سے، فاطمہ سے، عباس سے، حمزہ سے، میرے قرابہ داروں سے اور ان کی اولاد سے، قیامت تک جو آل رسول ہیں، جو آل رسول ہیں، کا ادب و خیال رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علی پاک کی شان دیکھیے، یہ حضور کو بڑے محبوب صحابی تھے، اور اللہ ان کو بڑی شجاعت عطا فرمائی تھی، بڑے بڑے دلیر صحابی تھے حضرت علی مطلق خدا، جو غزوہ بدر پہلا معرکہ ہوا تھا کفار کے ساتھ، اس غزوہ بدر میں 70 جو کافر واسطے جہنم ہوئے تھے، 70 میں سے 17 کو اکیلے علی پاک نے واسطے جہنم کیا تھا، اکیلے علی پاک نے 17 کو واسطے جہنم کر دیا۔ اور غزوہ خیبر، اللہ اکبر، جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے آقا مولا نے فرمایا کہ صبح میں علم، اس یعنی جھنڈا، اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ساری رات ہم انتظار میں رہے، کون وہ خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کے رسول علم عطا فرمائیں گے اور جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھ دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جاگتے رہے، صبح اس انتظار میں تھے اور دعا کر رہے تھے کہ آج رسول ہمیں بلا لیں۔ کتنے دن گزر گئے تھے، یہ یومیوں کا قلعہ فتح نہیں ہوتا، یہ خیبر کے اندر وہ تھے، وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، واسطہ کی ہوئے مسلمان تھے، کتنے دن گزر گئے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں اس بندے کے ہاتھ میں علم دوں گا، جھنڈا دوں گا جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح رکھ دی ہے۔
ہاں سب صحابہ انتظار کرتے تھے. جب صبح ہوئی تو آپ کو مولا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ این علی، علی کہاں ہے؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں خراب ہیں. فرمایا علی کو بلا کے لاؤ. علی کو بلایا گیا. میرا آقا مولا نے اپنی انگشت مبارک کا اپنا لعاب لگایا، علی پاک کی آنکھوں پہ لگایا اور پھر جھنڈا اٹھا دیا. پھر علی جب گئے خیبر کی طرف، پھر ایک ہاتھ سے اس دروازے کو علی نے اکھاڑا جس کو 70 پہلوان جس کو کھولا کرتے تھے. پھر جب آپ نے اس دروازے کو ٹال بنا کے اندر داخل کیے، وہ مرحب تو ان کا بہت بڑا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان تھا مرحب، ان یہودیوں کا یہودی وہ کہ جس کے مقابلے میں 100 پہلوان کی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اس کو اتنی اس کے پاس طاقت تھی. پھر میرے مولا پاک نے ایک ہاتھ میں خیبر کے اس دروازے کو پھینکے تھے. پھر جب انا داخل ہوئی اس مرحب سے مقابلہ کیا اور ایک ہی وار نے وہاں سے جہنم کر دیا اور مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ حدیث متدا شیر خدا جن کے بعد اس نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول کی. اللہ نے اور یہ دیکھیں نا، یہ اللہ اکبر، یہ علی کے جانشین ہیں حماس کے مجاہدین. یہ میرے مولا علی کے جانشین حماس کے مجاہدین ہیں کہ 1.5 سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، آخر یہودی ہار گئے، آخر یہودی ہار گئے. ہزاروں زخمی ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے، بے گھر ہو گئے، لیکن سرنڈر نہیں کیا، جھکے نہیں. آخر انہیں اعلان کرنا پڑا کہ نہیں، ہم جنگ ختم کرتے ہیں، ہم غزہ کی پٹی کو خالی کرتے ہیں، آؤ اپنے قدموں کی طرف پلٹ کے آ جاؤ. یہ علی کے جانشین، یہ اسلام کے مجاہدین جو تعداد میں کم تھے، اسلحہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جو صرف دورے ایمان پر لڑ رہے تھے، جو جہاد کر رہے تھے. یہ مجاہدین یہ میرے لیے پاک اصل جانشین ہیں، جو جھکنے والے نہیں ہیں، جو کٹے لیکن بکے نہیں، جنہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا اور کھڑے رہے تھے. اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی. دنیا کے سپر پاور انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے، ایک جنہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک، ہم جب جنگ اب ختم کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں حاصل ہو سکا، کچھ نہیں ہمیں حاصل ہو سکا. یہ استقامت جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی مجاہدین اسلام کو. اللہ اکبر. یوم خندق کے موقع پر جب میرے مولا علی کفار سے لڑ رہے تھے نا، تو اللہ نے جب علی پاک کو دیکھا، آپ نے فرمایا علی کی جو ضرب ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کا ایک وار جو دشمن پہ ہے، جس سے دشمن باعث جہنم ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. آج ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہم علی والے ہیں، منہ سے ان کی بو آ رہی ہے، قریب بندہ کے بیٹھ نہیں سکتا، سے وہ حیدر کے نعرے، ہم حیدر کے نعرے لگاتے ہیں لیکن الحمدللہ پاک ہو کے لگاتے ہیں. ہم حیدر کے نعرے لگاتے ہیں، پاک وضو ہو کے لگاتے ہیں. ہم حیدر کے نعرے لگاتے ہیں، نماز پڑھ کے لگاتے ہیں. وہ جن کے منہ سے بھنگ کی، چرس کی اور پھر وہ شراب پینے والے، وہ کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں. تو سنو، علی کے ملنگ ہیں غزہ کے مجاہدین. علی کے ملنگ وہ ہیں کہ جو میدان جہاد سے پیچھے نہ ہٹے. علی کے ملنگ وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہے، جو باوجود جو کفار سے لڑے ہیں، وہ علی کے ملنگ ہیں. اور پھر علی وہ تھے، سنو علی کا ایک فرمان ہے، علی شان میں آپ کو سناؤں. میرے مولا علی فرما رہے ہیں شراب کا ایک قطرہ اگر کسی کنویں میں جاتا ہے، اس کنویں کا پانی کسی کھیت کو لگتا ہے، اس کھیت سے کوئی بکری یا کوئی جانور چارہ حاصل کرتا ہے، وہ علی تو ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا دودھ پینا بھی پسند نہیں کرتا. علی کو شراب سے اتنی نفرت ہے، علی کو شراب سے اتنی کراہت ہے. تو پھر یہ کیسے علی والے ہو گئے؟ علی والے ہم ہیں، علی والے آج سننا ہے، علی والے حماس کے مجاہدین ہیں، علی والے مجاہدین اسلام ہیں. یہ علی والے ہیں. علی وہ تھا جس کو نماز سے محبت تھی. تو علی سے محبت کرنے والا دعویٰ کرے ہو بے نمازی، ہو شرابی، پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. علی مطاع شیر خدا کو مسجد میں نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، اور آپ کا جسم فولاد کی طرح سخت تھا. جب تیر آپ کے جسم سے نہیں نکل رہا تھا، کسی نے کہا ان کو دوبارہ نماز میں کھڑا کر دو، ان کو نماز میں کھڑا کرو، کیونکہ پھر جب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا، پھر یہ نرم ہو جاتے ہیں، پھر یہ نرم ہو جاتے ہیں. وہ علی ہیں. کوفہ کی مسجد میں علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھے، اللہ اکبر، مومنین سوکھی روٹی چبا رہے ہیں اور وہ چبائی نہیں جا رہی. تو کسی نے کہا واہ علی، تو وہ تھا جس نے خیبر قلعے کے دروازوں کے ہاتھ سے کھڑا تھا.
تجھے اللہ نے اتنی طاقت عطا کی تھی، اور آج اس مسجد میں بیٹھا تو سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہ بھی نہیں چبائی جا رہی۔ میرے لیے پاک فرماتے ہیں سنو، وہ قوت ربانی تھی، یہ قوت جسمانی ہے یعنی وہ اللہ کی طاقت تھی جو اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی تھی، اس طاقت کی وجہ سے میں نے خیبر کے دروازے پہ ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ یہاں ایک واقعہ ان کا میں نے آپ پڑھا تو وہ آپ کو سناؤں۔ علی والا وہ ہے جس کے اندر برداشت ہے، جس کے اندر غصہ نہیں ہے، وہ علی والا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کو آپ نے نیچے گرا دیا، تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی، اس کافر نے آپ کو تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا آپ نیچے اتر آئے۔ یہودی تھا، اسلام کا دشمن، صلح کا دشمن، نیچے اتر آئے تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا آپ میرے اوپر تھے، مجھے مار سکتے تھے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے، علی پاک نے فرمایا میں نے اس وجہ سے چھوڑ دی کہ جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو میری ذات کی بات آ گئی، جب ذات کی بات آئی میں نے معاف کر دیا جب میں تیرے سر میں تھا تجھے مارنے لگا تھا تو اللہ کا دشمن تھا، جب ذات کی بات آئی میں نے، جب یہودی نے یہ آپ کا صبر دیکھا، آپ کو حوصلہ دیکھا، آپ کو دیکھا، معافی کا جذبہ دیکھا، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو علی والا وہ برداشت کرتا ہے، علی والا غصہ پینے والا ہوتا ہے، علی والا شراب اور بھانگ چرس سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، علی والا 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ پھر علی پاک نے جو فرمایا نا، میرے بارے اس نے فرمایا تھا ایک قوم تیری محبت کے افراد کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔ ہم وہ علی والے نہیں ہیں جو اللہ کے رسول نے علی کو مقام عطا کیا، ہم اس مقام کو مانتے ہیں۔ علی پاک نے اپنی زندگی میں ابو بکر کی بیعت کی، فاروق اعظم کی بیعت کی، عثمان غنی کی بیعت کی، بیعت کی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، علی نے تسلیم کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں تسلیم نہ کریں؟ علی نے جب ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور بکر کی افضلیت کو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے مان لیا، اور جب امیر المومنین بنے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر دی، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس ترتیب کے چکر میں پڑنے والے؟ جو ترتیب رسول اللہ نے عطا فرما دی ہم اسی ترتیب کے قائم ہیں، اور جس ترتیب کو علی نے مان لیا ہم اسی ترتیب کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ علی مرتضیٰ شیر خدا وہ تھے، سبحان اللہ، اور خلفاء راشدین کی جو ان سے محبت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں یہ چیف جسٹس کے عہدے پہ تھے، قاضی تھے۔ جب فاروق اعظم کا دور خلافت آیا یہ چیف جسٹس قاضی تھے۔ جب عثمان پاک کا دور خلافت آیا چیف جسٹس یہ قاضی تھے۔ اتنا علم آپ کے پاس تھا، اتنی فقاہت آپ کے پاس تھی، اللہ نے اتنا علم، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کے شہر حدیث کا در در حیدر حیدر، دیکھو علی کی شان، حیدر کلال کی شان۔ جب میرے آقا مولا نے ہجرت فرمائی اللہ اکبر مکہ سے مدینہ کی طرف، پھر آپ وہ موقعات مدینہ اس کو کہتے ہیں، جو مکہ سے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ جو مدینہ والے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انصار، یہ انصار مدینہ۔ پھر ان کے درمیان ایک دوسرے کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انسان۔ پھر انصار نے بھی انتہا کر دی، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے باغات میں حصہ دیا، اپنی دولت ان کو یعنی کہ ان کو اپنا وارث بنا دیا جو مہاجرین تھے۔ یہ موقعات مدینہ ہے جب ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی مہاجر، ایک مہاجر کو پھر اس کا انصار کا بھائی رسول بنا چکے۔ جب سب سارا یہ فیصلہ ہو چکا تو علی پاک تنہا رہ گئے، تو علی پاک کو جو بھائی نہ ملا تو رو پڑے، تو میرے آقا مولا نے قریب کیا۔ علی کیوں روتا ہے؟ انت اخی فی دنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرکز ولایت ہے، وہ علوم و معارف کا منبع ہے، اللہ نے ان کو بے پناہ خصائص اور انعامات سے نوازا، اور ہم اس علی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہم علی پاک کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کے چاہنے والے، رسول اللہ کی آل کے چاہنے والے۔ ہمارے سننا جو ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہ سچا سچا مسلک ہے، ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم صحابہ کی نوکر ہیں، آل بیت کے نوکر ہیں۔ آج جن لوگوں نے ان ہستیوں کو موضوع سخن بنایا ہوا ہے وہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو معاملات 14 صدیاں قبل حل ہو گئے تھے، حل شدہ معاملات، اب جو شخص ممبر پر بیٹھ کے ان کا پیچھا کرتا ہے اور صحابہ کے جو مشاجرات ہیں، آپس میں تنازعات ہیں، ان کے بارے میں آگے باتیں کرتا ہے، وہ دین کا مجرم ہے، اصلاح کا مجرم ہے۔ وہ ہستیاں پاک ہستیاں ہیں، ان پر انگلیاں اٹھانے والا مومن
ان کے معاملات میں بارے آج فیصلہ کرنے والا ہمارے اکابرین نے جو لکھ دیا، جو کہہ گئے، ہم اس پہ سر تسلیم ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علی پاک کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں یہاں جو یہ سانحہ اخبار ہوا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ایک معصوم بچی کو زندگی کا نشانہ ایک ظالم نے بنایا اور پھر اللہ نے اسے کیسے کردار تک پہنچایا۔ یقین جانیے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اب ہمارے معصوم بچے بھی دندوں سے محفوظ نہیں رہے۔ یہ ایسی غلاظت اور گندگی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، ایسا ناسور پھیل چکا ہے کہ 4-5 سال کی بچی، 6 سال کی بچی بھی ظالموں سے محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کون سی وجوہات ہیں کہ یہ درندگی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، مین وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل جو ہمارے پاس ہے، اس میں جتنی غلاظت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ گندگی کی طرف جاتا ہے، غلاظت کی طرف جاتا ہے، پھر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس طرح کا واقعات کے سامنے وہ واسطے جہنم، اور میں پنجاب پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بالکل، اور ہم اس کے قائل ہیں، جس طرح بھی مارا ہے ایسے کتوں کو ایسے ہی مارو۔ کتوں کے لیے، ان کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے، ان کے لیے عدالت یہی ہے جو سر عام لگائی جائے۔ بالکل عدالت، یہ تو عدالتیں آزاد کر دیتی ہیں، انہوں نے گستاخوں کو آزاد کر دیا، میرے آقا مولا کو بھوگنے والوں کو آزاد کر دیا۔ یہ عدالتیں کوئی عدالت نہیں جو اتنی زندگی کا مظاہرہ کرے اس کو سر عام پڑھا دو۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم پنجاب پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں، اس بھائی کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ معصوم بچوں سے زیادتی کرنے والا اس کو چوراہے میں لٹکایا جائے، اس پر کتے چھوڑے جائیں جو اس کی لاش کو نوچیں تاکہ دیکھنے والا عبرت حاصل کرے۔ اسلام کے جو قوانین ہیں، یہ قوانین اگر یہاں نافذ ہوتے تو پھر دیری نہیں لگائی جاتی، پھر چوراہے میں لٹکایا جاتا، پھر سزائے موت دی جاتی تاکہ لوگ دیکھیں پھر پکڑیں۔ میری آپ سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے ماحول پہ نظر رکھیں، اپنے گھر نظر رکھیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ اللہ پاک اس بچی کے والدین کو صبر عطا فرمائے، اور ہم بھی یہ دھیان کریں کہ اپنے جو معاملات ان کی طرف توجہ دیں۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو نا، نماز پڑھنے والا، جو 5 وقت نماز، قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ نماز اللہ تو بے نیاز ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ جب بندہ نمازی ہوتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ 5 وقت وضو کرے گا، اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اس کی نظر پاک ہو جائے گی، اس کے اندر حیا آ جائے گا، نیکی بدی کی تمیز آ جائے گی، وہ گناہ سے بچے گا۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ با حیا ہوگا، جو بے نمازی ہے وہ بے حیا ہوگا۔ یہ سن لو، یہ بات، جو بے نمازی ہے وہ بے حیا ہے، شیطان جلدی اس کو قابو کرتا ہے۔ جو بے نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے ان گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے جو نفس کی پلیدی ہے، اس پلیدی کو دور کرے، ہمارے نفس ہمارا سے، نفس لمامہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے، ہمارے جو گناہ خطائیں اللہ پاک معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ ہمارے